قوم عاد کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم عاد کو سمجھایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں تو تمہیں اللہ سے عذاب پکڑے گا. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد لمبے کر دی تھی اور اتنی طاقتور تھی کہ کھجور کے درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھیڑ کر پھینکا کرتے تھے، اتنے طاقتور. تو اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ میری قوم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکم کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہ بھی قوم ضدی بنی، شرک میں مبتلا. حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، انکار کر دیا. اللہ نے ان پر عذاب ہوا ایسی آندھی چلائی تیز کہ وہ قوم آج گرتی گئی ہوا کی وجہ سے آج راتی 7 دن مسلسل ہوا چلتی رہی آندھی کہ وہ قوم آج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر عذاب میں ختم ہو گئے. تو دیکھو قوم آج کے پاس وقت کا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے آج تک سمجھایا، اگر سمجھ جاتی تو کامیاب. لیکن جنہوں نے بات کو مانا وہ کامیاب، جنہوں نے نہ مانا تو وہ قوم آج کو اللہ نے آندھی اور ہوا سے تمہیں غرق کر دیا. اور ہمیں بتا دیا اللہ نے کہ ایمان والے تمہیں بھی چاہیے اپنے محبوب کی اتباع کرنا، اپنے محبوب کی سنتوں پر زندگی گزارنا. اگر نہیں تو میں خالے کے کائنات کے سامنے کوئی دیر نہیں ہے. جس طرح اللہ فرماتا ہے میں نے قوم نوح علیہ السلام کو پانی سے غرق کر دیا اور قوم عاد کو میں نے تیز آندھی ہوا کے ذریعے میں نے ہلاک کر دیا. قوم سمود کو دیکھو اللہ فرماتا ہے کیسے میں نے ہلاک کیا. قوم نوح کو دیکھو میں نے انہیں کیسے زمین کو آسمانوں پر لے کر الٹا دے کر مارا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے دیر نہیں ہے کہ اس لیے تمہیں چاہیے میرے محبوب نے آ کر تمہیں دعوت دی ہے تو تمہیں چاہیے محبوب کی سنتوں پر زندگی گزاریں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے یہ معاشرت اے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار چودھری صاحب آپ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو جہنمی کہیں گے سب سے پہلے ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، نماز کو ترک کر دیا تھا، نماز کی پرواہ نہیں کی تھی، محبوب کا لایا ہوئے توحفے کو ہم نے عزت نہ دی تھی. پوری کائنات کے محبوب رحمت للعالمین میرے آپ کے نبی بیماری کی حالت میں ہے، مرض کی حالت میں ہے، صحابہ کے بندوں کا سہارا لے کر پھر بھی مسجد سے آ کر نماز جماعت سے ادا کی. میں آپ نبی کے امتی ہیں، اپنے محبوب کی امتی ہیں، صحت مند ہے، اللہ نے صحت دی ہے، کاروبار دیا ہے، مال دیا ہے، سب کچھ ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کے محبوب کا لایا ہوا توحفہ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں. اس لیے امام الانبیاء سید القرآن نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اللہم لا تدعو فینا شقیا ولا محروما. ہمارے سامنے ہمارا استاد بات کرے، ہم توجہ سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارا پیر ہمارے سامنے بات کرے، ہم اس بات کو ذہن میں بٹھاتے ہیں تو وہ بات آگے سناتے رہتے ہیں. تو یہ محبوب کا فرمان ہے، محبوب اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں اللہم لا تدعو فینا شقیا ولا محروما. میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بدبخت اور بد نصیب نہ کرنا. ہر انسان کہتا ہے مجھے وقت لگ جائے، مجھ پر دعا کرے مجھے وقت لگ جائے، میں نصیب والا، اللہ مجھے نصیب لگا دے. ہم پیر و مرشد کے پاس رہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں وقت لگ جائے، ہم نصیب والے بن جائیں. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تو اللہ ہمیں بد وقت اور بد نصیب نہ کرنا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر بد وقت اور بد نصیب انسان کون ہے؟ کچھ وضاحت کر دے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بد وقت اور بد نصیب انسان کون ہوتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
चार को तलाक, नमाज को तर्क करने वाला, नमाज को छोड़ देने वाला, वो सबसे बड़ा बदबख्त और बड़ा बदनसीब इंसान है। तो हमें सोचना है कि हम तो ऐसे बदनसीब तो नहीं है। अगर हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मालिक की दौलत से महबूब जो तोहफा लेकर हमें पेश किया था, हम उसकी पाबंदी कर रहे हैं, तेरा एहसान है। अगर पाबंदी नहीं है तो अल्लाह की बात में इस्तेफा तौबा करें और महबूब के लाए वो तोहफे की पाबंदी करें।